آداب، میرا نام دیویش ورما ہے۔ قریب 20-22 برس تک میں ٹی وی صحافت سے وابستہ رہا، پھر اسے خیر بات کہہ دیا کیونکہ مجھے اپنا ناول مکمل کرنا تھا، اور آج میں محترمہ زرمین انصاری کے حکم کی تعمیل میں دا جوائے آف اردو کی جو کیمپین ہے، گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے، اس میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کروں گا، اختر الایمان کی ایک لڑکا، لیکن پہلے ان کے مجموعے کے دیباچے سے ایک اقتباس جس میں اختر صاحب نے ایک لڑکا کے تخلیقی عمل کے متعلق گفتگو کی ہے۔ نظم ایک لڑکا پہلی بار میں نے موضوع کے طور پر محسوس نہیں کی تھی، تصویر کی شکل میں دیکھی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ہمیشہ یاد رہا ہے، اور یہ واقعہ ہی اس نظم کا محرک ہے۔ ہم ایک گاؤں سے منتقل ہو کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ اس وقت میری عمر 4-5 سال کی ہوگی۔ ہمارا سامان ایک بیل گاڑی میں لادا جا رہا تھا، اور میں اس بیل گاڑی کے پاس کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر کرب اور بے بسی تھی، اس لیے کہ میں اس گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہ بات میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا، اب سمجھتا ہوں۔ وہاں بڑے بڑے باغ تھے، باغوں میں کھلیان پڑتے تھے، کوئلیں کوکتی تھیں، پپیہے بولتے تھے۔ وہاں جوہڑ تھے، جوہڑ میں نیلوفر اور کمل کھلتے تھے۔ وہاں کھیتوں میں ہرنوں کی ڈاریں کلیلیں کرتی نظر آتی تھیں۔ وہاں وہ سب تھا جو ذہنی طور پر مجھے پسند ہے، مگر وہ معصوم لڑکا گاڑی کو روک نہیں سکا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر آگے چلا گیا، اور وہ لڑکا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس لڑکے کو ہمیشہ اپنے گرد و پیش میں پایا۔ یہ لڑکا جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر جو آزاد تھا یا آزاد رہنا چاہتا تھا، جو معصومیت، سچائی اور ستھرے پن کا اعلامیہ تھا۔ وقت کے ساتھ اس لڑکے کی تصویر میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ میں دنیا کی کشمکش میں کھو گیا اور شاعر ہو گیا۔ پھر ایک بار میرے ذہن میں خیال آیا، میں ایک نظم کہوں جس میں اپنے نام کا استعمال کروں۔ بظاہر یہ لڑکا اور اپنے نام والا احساس دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر دراصل ایک ہیں۔ وہ لڑکا جس کی تصویر کبھی میرے ذہن میں تھی، اس کا نام اختر الایمان تھا۔ احساس کی اس دوسری منزل کے بعد مجھے اس لڑکے کا جگہ جگہ کا سفر یاد آیا۔ یہ لڑکا خانہ بدوش تھا، کوئی اس کا مستقل گھر نہیں تھا، اس کے پاس مناسب اسباب معیشت نہیں تھے، اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکے سے ہمدردی ہو گئی۔ ہمدردی دراصل مجھے اپنے سے تھی، مگر چونکہ میں نے اپنے کو اس لڑکے سے الگ کر لیا تھا، اس لیے میری شخصیت دب گئی، اس لڑکے کی شخصیت ابھر آئی۔ تخلیقی عمل کی چوتھی منزل یہ تھی کہ میں نے شعوری طور پر اس لڑکے کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ مجھے اس لڑکے کے دکھوں اور پریشانیوں سے محبت ہو گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا وہ میرا موضوع ہے۔ میں نے اس لڑکے کی شخصیت کو روشن کرنا چاہا، اور ایک لڑکا ضمیر انسانیت کا اعلامیہ بن گیا۔ یہ سب خیالات اور احساسات ایک ہی ساتھ ذہن میں نہیں آئے، ایک ایک کر کے آئے، اور پھر میں انہیں بھول گیا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، قوس قزح کے سب رنگ غائب ہو گئے۔
پھر ایک دن رات کے 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ ذہن میں ایک مصرع گونج رہا تھا، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ مجھے معلوم تھا یہ لڑکا کون ہے، مگر یہ مجھ سے اس طرح کی باز پرس کیوں کر رہا ہے؟ مجھ سے میرے اعمال کا حساب کیوں مانگ رہا ہے؟ اب ذہن کا شعوری فعل شروع ہوا۔ معاشرے کی اخلاقی قدروں میں تضاد، معیشت کے لیے جد و جہد اور قدم قدم پر برائیوں کے ساتھ تعاون، مذہب کی اندرونی اور بیرونی شکل۔ ذہن اپنے اعمال کا حساب دینے لگا، اور محتسب یہ لڑکا تھا، یہ لڑکا جسے میں برسوں سے جانتا تھا۔ اختر الایمان کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہ لڑکا جو معصوم تھا، اور دوسرا وہ جس نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ اور اب نظم۔ ایک لڑکا دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحر دم جھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخ بستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں، بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی نظر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر، ہر موڑ پر جولاں اسے ہمراہ پاتا ہوں، میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر، ہر موڑ پر جولاں اسے ہمراہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے، جیسے میں مفرور ملزم ہوں۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ خدائے عزوجل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، خدائے عزوجل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمیں کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بسترے کم خواب ہو، دیباؤ مخمل ہو، مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سنوارا، ایک حد فاصل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے، کانے لال و گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کر دی ہیں، وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے، خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے، اسی نے خسروی دی ہے لییموں کو مجھے نکبت، اسی نے خسروی دی ہے لییموں کو مجھے نکبت، اسی نے یاوہ گویوں کو میرا خازن بنایا ہے، تونگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو، مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالائے شب کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کے خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے،
وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے۔ کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے۔ غرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا، جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ شکریہ، دا جوائے آف اردو۔